اور سب سے پہلے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ غزہ میں صہیونی جارحیت برقرار، شیخ رضوان، نصیرات اور رفح میں بمباری سے مزید 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ القصام بریگیڈ نے رفح میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ تل السلطان کی عمارت میں صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا، حملوں میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حماس نے غزہ میں خوفناک تباہی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ واشنگٹن کی سیاسی اور فوجی مدد کے بغیر اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی نہیں کر سکتا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 39,790 تک پہنچ گئی۔ اور ناظرین کو بتائیں، غزہ میں التابعین اسکول پر صہیونی فوج کے صفاقانہ حملے نے عالمی برادری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو بتائیں، عالمی برادری صہیونی حملے میں 100 سے زائد مظلوم فلسطینیوں کی شہادت کو بہیمانہ نسل کشی قرار دے رہی ہے۔ امریکہ کی نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے ایریزونا میں ریلی میں نعرے لگانے والے فلسطینی حامیوں سے کہا، غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ کرنے اور قیدیوں کے معاہدے کو انجام دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، لیکن عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے بچا جائے۔ Far too many civilians have been killed. I believe an important responsibility to avoid civilian casualties. روس نے غزہ میں فوری حملے روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، اسرائیل غزہ میں شہریوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا، اسرائیلی حملے غزہ جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، حماس کو ختم کرنے کی قیمت معصوم فلسطینی نہیں دے سکتے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ نے کہا، پناہ گزین شہریوں کا قتل ناقابل قبول ہے۔ غزہ سے آنے والی اطلاعات خوفناک ہیں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور مغویوں کی واپسی کی ڈیل ناگزیر ہو گئی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، چین ایران کے اپنی خود مختاری، سیکیورٹی اور قومی شناخت کے دفاع کے حق میں حمایت کرتا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باکری کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہا، حماس سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کا تہران میں قتل نہ صرف ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس نے خطے کے امن اور استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد غزہ کی جنگ علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اور رفح میں بمباری سے مزید 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ القصام بریگیڈ نے رفح میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ تل السلطان کی عمارت میں صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا، حملوں میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حماس نے غزہ میں خوفناک تباہی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ واشنگٹن کی سیاسی اور فوجی مدد کے بغیر اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی نہیں کر سکتا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 39,790 تک پہنچ گئی۔ اور ناظرین کو بتائیں، غزہ میں التابعین اسکول پر صہیونی فوج کے صفاقانہ حملے نے عالمی برادری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو بتائیں، عالمی برادری صہیونی حملے میں 100 سے زائد مظلوم فلسطینیوں کی شہادت کو بہیمانہ نسل کشی قرار دے رہی ہے۔ امریکہ کی نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے ایریزونا میں ریلی میں نعرے لگانے والے فلسطینی حامیوں سے کہا، غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ کرنے اور قیدیوں کے معاہدے کو انجام دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، لیکن عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے بچا جائے۔ Far too many civilians have been killed. I believe an important responsibility to avoid civilian casualties. روس نے غزہ میں فوری حملے روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، اسرائیل غزہ میں شہریوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا، اسرائیلی حملے غزہ جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، حماس کو ختم کرنے کی قیمت معصوم فلسطینی نہیں دے سکتے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ نے کہا، پناہ گزین شہریوں کا قتل ناقابل قبول ہے۔ غزہ سے آنے والی اطلاعات خوفناک ہیں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور مغویوں کی واپسی کی ڈیل ناگزیر ہو گئی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، چین ایران کے اپنی خود مختاری، سیکیورٹی اور قومی شناخت کے دفاع کے حق میں حمایت کرتا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باکری کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہا، حماس سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کا تہران میں قتل نہ صرف ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس نے خطے کے امن اور استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد غزہ کی جنگ علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اور رفح میں بمباری سے مزید 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ القصام بریگیڈ نے رفح میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔
تل السلطان کی عمارت میں صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا، حملوں میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حماس نے غزہ میں خوفناک تباہی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ واشنگٹن کی سیاسی اور فوجی مدد کے بغیر اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی نہیں کر سکتا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 39,790 تک پہنچ گئی۔ اور ناظرین کو بتائیں، غزہ میں الطابعین اسکول پر صہیونی فوج کے صفاقانہ حملے نے عالمی برادری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو بتائیں، عالمی برادری صہیونی حملے میں 100 سے زائد مظلوم فلسطینیوں کی شہادت کو بہیمانہ نسل کشی قرار دے رہی ہے۔ امریکہ کی نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے ایریزونا میں ریلی میں نعرے لگانے والے فلسطینی حامیوں سے کہا، غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ کرنے اور قیدیوں کے معاہدے کو انجام دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، لیکن عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے بچا جائے۔ Far too many civilians have been killed. I believe an important responsibility to avoid civilian casualties. روس نے غزہ میں فوری حملے روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، اسرائیل غزہ میں شہریوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا، اسرائیلی حملے غزہ جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، حماس کو ختم کرنے کی قیمت معصوم فلسطینی نہیں دے سکتے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ نے کہا، پناہ گزین شہریوں کا قتل ناقابل قبول ہے۔ غزہ سے آنے والی اطلاعات خوفناک ہیں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور مغویوں کی واپسی کی ڈیل ناگزیر ہو گئی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، چین ایران کے اپنی خود مختاری، سیکیورٹی اور قومی شناخت کے دفاع کے حق میں حمایت کرتا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہا، حماس سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کا تہران میں قتل نہ صرف ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس نے خطے کے امن اور استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد غزہ کی جنگ علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اور رفح میں بمباری سے مزید 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈ نے رفح میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ تل السلطان کی عمارت میں صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا، حملوں میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حماس نے غزہ میں خوفناک تباہی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ واشنگٹن کی سیاسی اور فوجی مدد کے بغیر اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی نہیں کر سکتا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 39,790 تک پہنچ گئی۔ اور ناظرین کو بتائیں، غزہ میں الطابعین اسکول پر صہیونی فوج کے صفاقانہ حملے نے عالمی برادری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو بتائیں، عالمی برادری صہیونی حملے میں 100 سے زائد مظلوم فلسطینیوں کی شہادت کو بہیمانہ نسل کشی قرار دے رہی ہے۔ امریکہ کی نائب صدر اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے ایریزونا میں ریلی میں نعرے لگانے والے فلسطینی حامیوں سے کہا، غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ کرنے اور قیدیوں کے معاہدے کو انجام دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، لیکن عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے بچا جائے۔ Far too many civilians have been killed. I believe an important responsibility to avoid civilian casualties. روس نے غزہ میں فوری حملے روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، اسرائیل غزہ میں شہریوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا، اسرائیلی حملے غزہ جنگ بندی کی بین الاقوامی کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، حماس کو ختم کرنے کی قیمت معصوم فلسطینی نہیں دے سکتے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ نے کہا، پناہ گزین شہریوں کا قتل ناقابل قبول ہے۔ غزہ سے آنے والی اطلاعات خوفناک ہیں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور مغویوں کی واپسی کی ڈیل ناگزیر ہو گئی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، چین ایران کے اپنی خود مختاری، سیکیورٹی اور قومی شناخت کے دفاع کے حق میں حمایت کرتا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہا، حماس سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کا تہران میں قتل نہ صرف ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس نے خطے کے امن اور استحکام کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کے بعد غزہ کی جنگ علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔